الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماہ رمضان ماہ مبارک ہے. جس میں موجود برکتیں، رحمتیں اور اس کی مغفرتوں کے مواقع بے شمار ہیں. اس مہینے کا زندگی میں پا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے
ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ عزیز و قارب جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس سال اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی شکریہ ہوتا ہے. اس لیے اس ماہ مقدس کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام یہ ماہ شکریہ بھی ہے. یہ نام اس لیے بھی پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو، کفر کی تاریک میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو، جہنم کے کنارے میں پہنچی ہوئی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور آپ کو شرف نبوت سے نوازا. تو اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان مبارک ہے. تو جہنم سے جنت کی طرف سفر وہ اس مہینے سے شروع ہوا ہے. تو شکریہ اللہ رب العزت کا اس مہینے میں جس نے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے. بلکہ اس سفر میں کچھ مشکلات ہیں. جو جنت کا راستہ ہے، جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانا مشکلات ہیں. وہ مشکلات شہوات کی بھی ہیں، وہ مشکلات شیطانی ہتھیاروں کی بھی ہیں. اللہ رب العزت نے اس راستے کو اس مہینے میں اور زیادہ آسان کر دیا. جنت کے دروازے کھول کر، آسمان کے دروازے کھول کر، رحمت کے دروازے کھول کر، اور وہ راستے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو بند کر کے. بڑا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو اس مہینے کو پا کر بھی اللہ کا نہ ہو پایا. بڑا ہی سعادت مند ہے وہ انسان جو اس مہینے کو پا کر شیطان کی غلامی سے نکل کر رحمان کی ابدیت کے اندر آ جاتا ہے. اس مہینے میں ایک ٹارگٹ خاص اللہ نے ہمیں دیا ہے. یعنی مشن کے طور پر جب اس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں تو اگر نصوص پر غور کریں گے تو ایک ٹارگٹ دیا ہے اللہ نے. اس ٹارگٹ کو پورا کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، تگودو کرنا، جدوجہد کرنا، اسے ہمیں اپنا مشن بنانا ہے. وہ ٹارگٹ پورا کیسے ہوگا، مشن کے طور پر اسے ہم نے کیسے لینا ہے، وہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں. بڑی مشہور حدیث ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ کے لیے آتے ہوئے ایک نیا انداز اختیار کیا. سید ابن حبان کی حدیث ہے جو معروف حدیث ہے. پہلی بار صحابہ اکرام نے بآواز بلند آمین سنا خطبے کے منبر کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. 3 دفعہ آمین کہا. جمعہ ختم ہوا، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ہر نئی ادا پر استفسار کیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول یہ عمل آپ نے پہلی دفعہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے وجہ بتائی کہ آج اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا 3 بددعا کرنے کا. اور جبریل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس بددعا پر آپ نے آمین کہنا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے بددعا کی، میں نے آمین کہا، پھر بددعا کی، میں نے آمین کہا، پھر بددعا کی، میں نے آمین کہا. ایک بددعا کیا تھی؟ جس انسان کی زندگی میں ماں باپ ہو،
یہ جنت کے دو دروازے ہیں. اور ماں باپ کو پال کر خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جن کی خدمت رب کی رضا ہے، جنہیں خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو اللہ تک ملا دیتا ہے. ماں باپ موجود ہے دونوں یا کوئی ایک، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ بھلائی کر کے، ان کے ساتھ اچھائی کر کے، حسن سلوک کر کے، محبت کر کے، وفاداری کر کے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکا. جبریل السلام نے قیامت دعا کی باعودہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ بدبخت ہو جائے، وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. آپ رمضان کے روزے رکھ لیں، لمبے لمبے صدقے کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، راتوں کا لمبا قیام کر لیں اور 10 قرآن ختم کر لیں. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو دکھی کر دیا، آپ نے ان کے حقوق میں حق تلفی کر دی، ان کے دروازے پر حاضری دینا بند کر دی، انہیں خوش کرنا چھوڑ دیا، ان کی آنکھوں سے آنے والے آنسو کو صاف کرنا چھوڑ دیا آپ نے، تو یہ لمبے قیام، یہ لمبے روزے، یہ لمبے سجدے، یہ صدقات، یہ خیرات اللہ کی رضا آپ کو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا نہیں دلا سکتے. دوسری چیز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کا اس پہ گرامی سنے اور وہ درود نہ پڑے. فرمایا ایسا شخص بدبخت ہو، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. میں نے کہا آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احسانات ہیں، جو 23 سالہ زندگی میں دعوت توحید میں، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں آپ نے جو تکلیفیں اپنی امت کے لیے برداشت کی ہیں، ساری امت بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں آپ سے محبت اور ان احسانات کے ساتھ ایک نسبت کے لیے کہا گیا کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. لیکن شیطان بڑا ملعون ہے، اس نے مقدس مقامات میں بھی بدعت کو داخل کر کے انسان کو برباد کر دیا. درود کا نام آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، درود پڑھنا ہے، درود نہیں پڑھے گا، وہ انگوٹھا چومے گا، زبان بند کرا دے گا، درود نہیں پڑھنا. یا جو درود پڑھتے ہیں وہ صرف اتنی بات ذکر کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آتا، پڑھنا کس نے؟ یا پھر جعلی، بناوٹی، مصنوعی، تیار کردہ درود کی بکیں دی جاتی ہیں، یہ تنجینہ ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے. ساری جال سازی والے درود موجود ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، لوگوں کو یاد ہے، اور جو ان درودوں میں پڑ جاتا ہے درود ابراہیم اسے یاد نہیں ہوتا. مسنون الفاظ پر اکتفا کیجیے. اور تیسری اہم چیز جو ہمارا بنیادی نقطہ ہے، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ اور آمین کہا. صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے وجہ کیا بتائی؟ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، من ادرک رمضان فلم یغفر له ابعدہ اللہ، جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا اور وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکا، اللہ رب العزت اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ جبریل علیہ السلام کی دعا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین.
اس حدیث کا جو بنیادی نقطہ ہے رمضان سے متعلق وہ یہ ہے کہ رمضان زندگی میں آئے تو بنیادی ٹارگٹ یہ بنانا ہے کہ اپنی زندگی میں ہونے والے جتنے گناہ ہیں صغیرہ اور کبیرہ میں نے اپنے دامن کو ان سے دھو ڈالنا. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور وہ محنت آپ روٹین سے زیادہ کرنی ہوگی. جب کوئی مہلک بیماری لگ جاتی ہے، کینسر لگ جائے، تو انتہائی زیادہ تکلیف دہ علاج ہوتا ہے اس کا. کوئی بھی بیماری جب وہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس کا علاج بھی اسی شدت سے ہوتا ہے اور انسان برداشت کرتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے یہ چند دنوں کا علاج شدت والا برداشت کر لوں گا تو اگلی زندگی سکون سے گزار سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے رمضان کی فرضیت کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں یہ. یقین جانے ان 30 دنوں میں اگر آپ گرمی کے یا گرمی نہیں معتدل موسم ہے اس میں 15 گھنٹے 14 گھنٹے 13 گھنٹے 12 گھنٹے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لے. آپ 5 وقتہ نماز ما سنن مؤکدہ مسجد میں باجماعت آ کر اس کا اہتمام کریں اور رات کا قیام کر لیں. بالخصوص زیادہ بھاری عادت نہیں ہے قیام کی ہمیں تو رات کا قیام بھاری لگتا ہے. اکثر مساجد میں آپ دیکھیں گے صفوں میں شامل ہوتے ہیں آگے آگے ہمارے بزرگ حضرات اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں نوجوان. امام کے رکوع میں جانے کا انتظار ہوتا ہے اور شامل ہو جاتے ہیں ایک رکعت چھوڑ کر. اکثر مساجد کا یہ حال ہے. یہ تھکاوٹ جو ہے نا قیام اللیل کی، نماز تراویح کی، بس اس کو ذہن میں رکھ لیں. ایام معدودات اللہ نے کہا ہے، پورا سال نہیں تو کم از کم رمضان المبارک میں یہ مشقت برداشت کر لیں جس کا اہتمام اور اجتماعیت کے ساتھ ہے. جب کوئی عمل اجتماعیت میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. آپ کے لیے آئیڈیل ہے وہ بچہ جو صف میں کھڑا ہوا ہے 7 سال کا 8 سال کا، وہ پورا قیام کر رہا ہے. وہ ہمارے بزرگ جو کھڑے نہیں ہو سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو صحت کے اعتبار سے ہم سے بہت کمزور ہیں، وہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے وہ پورا اہتمام کر رہے ہیں. کیا اتنی بات ہمارے لیے سبق آموز نہیں ہے؟ ایام معدودات چند دن ہیں. اگر آپ نے یہ مہینہ روزوں میں قرآن کی تلاوت میں اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کو بند کر دیں، جب بھی زبان سے نکلے خیر نکلے. یہ جو قلب ہے ہمارا دل، خیر اور شر کا مرکز اور منبع، ان کے اندر پیدا ہونے والے تخیلات کو پاک کر لیں. اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنے اعضاء کو ان کا استعمال بابرکت بنا لیں. بس یہ 1 مہینے کی مشقت ہے، اسے برداشت کر لیں. چند دنوں بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی محنت کی ہے. پچھلے رمضان کی جو محنتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، کسی کو یاد ہے؟ اس مہینے میں اگر آپ محنت کر لیں گے یقین جانے آپ کو رمضان کے گزرنے کا اگلا دن یعنی عید کا دن ہوگا، وہ تھکاوٹیں ختم ہو گئی، لیکن یہ اجر کل قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہو گیا. تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن اس تھکاوٹ کی وجہ سے جو آپ کو اجر ملا ہے وہ ذخیرہ ہو گیا آخرت کے لیے. اور جب آپ پھنسیں گے اور یہ آپ کی تھکاوٹوں میں کیا جانے والا عمل جب آپ کو سرخرو کر دے گا تو آپ مطمئن ہوں گے. تو ٹارگٹ کیا بنانا ہے؟ اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے میں نے پاک کرنا ہے. اور گناہوں سے پاکیزگی کے لیے انسان کو ایکسٹرا محنت کرنی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے،
آپ تو معصوم عن الخطا ہے، لیکن آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یجتہد فی رمضان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی آخری، آخری عشرے میں بہت محنت کرتے تھے، اتنی محنت اس سے پہلے نہیں، اور رمضان کے پہلے 2 عشرے میں جو محنت تھی اس سے زیادہ محنت آپ کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ آپ کا قیام، آپ کے صدقات، آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل، آپ کی عبادات ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا اجتہاد، آپ کی سعی، آپ کی کوشش بقیہ مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی تھی، اور پھر آخری عشرے میں پہلے 2 عشرے کے مقابلے میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی جو رمضان آگے بڑھتا ہے آپ کی محنتیں، آپ کی ریاستیں، آپ کی عبادات میں اور زیادہ توانائی آپ صرف کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم غور کریں، ہمیں ٹارگٹ ملا ہے اس ماہ مقدس میں گناہوں کی بخشش کا، اور اگر کوئی شخص گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا تو پھر وہ شخص، حدیث میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے باعودہ، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے شقیہ، وہ بدبخت ہوا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ابعدہ اللہ اسے دور کر دے۔ دور کس سے؟ اپنی جنت سے، اپنی رحمت سے، اپنے قرب سے۔ تو اگر کسی انسان کو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت، اس سے دوری حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی انسان نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس مہینے میں گناہوں کی مغفرت کے اسباب کیا رکھے ہیں، اس پر ذرا غور کریں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹارگٹ کو میں نے حاصل کرنا ہے تو مواقع غفران ذنوب کے اللہ نے کیسے رکھے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان ہو، ایمان کس چیز کا؟ ایمان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے یہ اس سے پہلے بھی فرض کیا تھا، ہم پر بھی فرض کیا ہے۔ روزے کی فرضیت کا ایمان ہو، یا ایمانیات اس میں موجود ہو، عقیدہ توحید میں استحکام ہو، اللہ کے سامنے جھکتا ہو، اللہ پر توکل کرتا ہو، اللہ ہی سے مناجات کرتا ہو، اللہ ہی کو غوث اعظم مانتا ہو، اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہو، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہو، ہر عبادت کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کرتا ہو، ایسا ایمان۔ اور اس کے بعد واحتساب، احتساب کیا ہے؟ احتساب کا ایک مطلب یہ ہے اپنا محاسبہ کرے، جس عبادت کو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس عبادت کو کرتے وقت اس کی شروط جو اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ احتساب کے ساتھ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، کبھی یہ بھوک ہڑتال بھی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ سنن دارمی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شب بیداری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ہے نا وقت کو برباد کرنے والے۔ تو احتساب ضروری ہے۔ روزہ اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اس عبادت کی کچھ شروط اس نے مقرر کر رکھی ہیں، کیا ان شروط کو
मद्द नजर रखते हुए रोजा रख रहा हूं। दूसरा माना एहतिसाब का इखलास, सारे रोजा रख रहे हैं तानों से बचने के लिए कि रोजा नहीं रखा आपने, ज्यादा मैं भी रोजा रख लेता हूं। सारा दिन काम तो करना नहीं है, चले सहरी में सारे रोजा रख रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूं, सारा दिन पड़ा रहूंगा बिस्तर पर, इफ्तारी में उठकर इफ्तार कर लूंगा। कुछ लोगों की नीयत ये होती है डाइटिंग हो जाएगी, अपना इलाज कर लूंगा। एहतिसाब का माना यह है इखलास, यानी इस अमल में लिलाहियत होनी चाहिए। ये अल्लाह का फरीदा है, अल्लाह का हुक्म है, और मैं ये इसलिए रख रहा हूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मुझे जन्नत अता फरमा दे। इस इखलास के साथ कोई रखे ना रखे, कोई देखे ना देखे, गर्मी है सर्दी है, दिन बड़ा है छोटा है, मुझे ये रोजा रखना है, ये मेरे रब का हुक्म है। तो ईमान और एहतिसाब, नतीजा क्या निकलेगा? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह इस अमल से उस इंसान के सारे सगीरा गुनाहों को माफ कर देगा। तो रोजा गुफराने ज़ुनूब का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए अगर किसी ने रोजाखोरी की और ये कसरत के साथ, ये बात भी मौजूद है, ऐसे नौजवान जिन्हें नशों की आदत होती है, कोई सिगरेट पीता है, कोई निस्वार रखता है, तो कोई पानखोरी करता है, और कोई मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बनाकर, सेहत मौजूद है वो रोजा रख सकता है लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बनाकर वो रोजा नहीं रखते। और देहातों के अंदर तो ये बात आम है, शाज़ और नादिर लोग रोजा रखते हैं, और शहरी इलाके में बाज मकामात पर नौजवान को कसरत से आपको ऐसा मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सनद के साथ हदीस है, दो फरिश्ते और आपको उठाया, चले हमारे साथ, आप चले उनके साथ, एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपसे कहा कि चढ़िए। आपने फरमाया मैं इस घाटी पर नहीं चढ़ सकता। फरमाया हम आपके लिए सहूलत पैदा करेंगे। आपको चढ़ाया गया, आपने आदाब के मुख्तलिफ मंजर देखे, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ आदाबात हो रहे हैं। आपने पूछा ये क्या मामला है? फरमाया अल्लाह के रसूल आगे चलिए। आगे चले तो आपने देखा कुछ लोगों को उल्टा लटकाया हुआ है, और लोहे के ऐसे आलात हैं फरिश्तों के हाथ में कि इन लोगों को उल्टा लटकाकर इनके मुंह के एक हिस्से में उस लोहे के आंकड़े को डालकर चीरा जाता है, और दूसरे आंकड़े को दूसरी तरफ डालकर उसे चीरा जाता है, और मुंह जो इनका लहू लहान है और उसके आज़ा को फाड़ दिया गया, मुंह को दोनों तरफ से चीर दिया गया। फरिश्ते से पूछा क्या कसूर है इनका? फरमाया मेरी उम्मत के ये रोजाखोर लोग हैं। कोई उज़र नहीं था, शरन या माजूर नहीं थे, लेकिन ये रोजाखोरी किया करते थे। महीना कितना अजीम है, एक रोजा रखेंगे सवाब कितना है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सवाब अल्लाह देगा, लेकिन एक बरकत यह है कि रब्बुल आलमीन एक रोजे की बरकत से उस इंसान की जिंदगी के सारे सगीरा गुनाहों को माफ कर देता है। एक तो टारगेट यह है, अगर गुनाहों की माफी चाहते हैं रोजा रखिए। सहाबाई किराम फरमाते हैं हम अपने वो बच्चे जिन पर अभी रोजा फर्ज नहीं हुआ लेकिन रोजा रखने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो गई है, तो हम उन्हें रोजा रखवाया करते थे, और अगर भूख की वजह से रोते थे तो हम खिलौने देकर उन्हें उनमें मशगूल कर देते ताकि वक्त पूरा हो जाए।
یہ ولولہ اور یہ شوق اور یہ جذبہ بچوں کے اندر پیدا کیا جاتا تھا. یہاں تو نوجوان نسل روزہ خوری پر اتر آئی اور وہ عذر ان کا دل بھی تسلیم نہ کرے. دوسری چیز جس کو ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے اس مہینے میں موجود مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو اختیار کرنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف. تو قیام کیا ہے؟ امام کے ساتھ نماز عشاء کے بعد یہ جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے صلاۃ تہجد ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے امام کے ساتھ تراویح گھر میں جا کر صلاۃ تہجد تو یہ ناسمجھ ہے. اس لیے کہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، صلاۃ التراویح، صلاۃ التہجد یہ صرف اور صرف مختلف نام ہے، نماز ایک ہی ہے. رمضان ہو غیر رمضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. خیر کس میں ہوتی ہے؟ سنت کی اتباع میں. اور یہ یاد رکھیے سنت کی اتباع کا سب سے بہترین پہلو یہ ہوتا ہے عمل چھوٹا ہوتا ہے اجر زیادہ ہوتا ہے. جب آپ سنت کو چھوڑتے ہیں تو آپ کا عمل بڑھ جاتا ہے اور اجر صفر ہو جاتا ہے. سنت کی خلاف ورزی کریں گے عمل زیادہ ہوگا اور اجر صفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص کو؟ مہینے میں 3 روزے رکھا کرو پورے 30 دنوں کا ثواب ملے گا. روزے صرف 3 ہیں اور اجر پورے مہینے کا، کیونکہ ایک روزے کا اجر، ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہوتا ہے. اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ فرمایا تھا اگر کسی شخص نے مسلسل روزے رکھے نفلی مسلسل روزے رکھے بغیر کسی وقفے کے اس کا ایک روزہ بھی اللہ کا قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے. عمل آپ کا بڑھ گیا اور اجر صفر ہو گیا. اس لیے خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ سنت پر عمل کریں. بعض لوگ امام کے ساتھ قیام نہیں کرتے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے گھر میں جا کر قیام کرتے، اختیار ہے کر لیں لیکن ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہوتا ہے. اس طرح بعض لوگ امام کے ساتھ 8 رکعت پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر فطر گھر جا کے پڑھیں گے سحری کے وقت، یہ بھی بہت بڑی خیر سے محروم ہوگا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ امام کے ساتھ فارغ ہوتا ہے، وطر سمیت امام کے ساتھ فراغت حاصل کرتا ہے، کتب لہ قیام اللیلہ، اس کے لیے پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ بندہ جا کر سو جائے، امام کے ساتھ قیام کر کے جا کر سو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اجر کیا لکھا گیا کہ یہ شخص فجر تک قیام اللیل کرتا رہا. اور اگر آپ گھر جا کر 3 وتر پڑھتے ہیں وہی کام گھر جا کر آپ کرتے ہیں، 4 نفر پڑھ لیں 5 نفر پڑھ لیں، پھر بھی آپ اس انسان کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے امام کے ساتھ قیام کر کے فراغت حاصل کی اور اجر کیا پوری رات قیام اللیل میں اس نے گزاری. برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ قطعا. تو ایک اور حدیث میں ایک اور اجر ہے، ڈبل قیام اللیل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے، یہ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اور رمضان میں تو پھر اور زیادہ بڑھ گیا، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز عشاء ادا کیا، آدھی رات کا قیام لکھا جائے گا. اور فجر کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھی، اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک بار پھر اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتا ہے. رمضان المبارک میں تو یہ مواقع موجود ہیں، باجماعت نماز پڑھیے. اور ہر شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں
یہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ایک قیام یہ مل گیا اور امام کے ساتھ قیام کیا، حتیٰ کہ فارغ امام کے ساتھ ہوئے، ایک قیام یہ ہے، اور یہ قیام کا اجر کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ انسان کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ بخشش کے مواقع موجود ہیں، بس فائدہ اٹھانے والے بیدار ہو جائیں، چکنے ہو جائیں، مستعد ہو جائیں، جدوجہد کریں۔ اللہ رب العزت نے قدم قدم پر غفران ذنوب کے سلسلے جاری فرما دیے۔ اور آگے بڑھیے، پھر ایک عشرہ ایسا آتا ہے جس عشرے میں ہم نے طاق رات کو تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں، اس کا قیام ایک ایکسٹرا اجر رکھتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ابھی سے ذہن سازی کر لیجئے کہ آخری عشرے کی پوری راتوں کو میں نے اللہ رب العزت کی بندگی میں گزارنا ہے۔ جس نے لیلۃ القدر کے حصول کے لیے رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایک عام قیام، ایک لیلۃ القدر کا قیام، پھر نماز کو باجماعت پڑھنا، یہ تین قسم کے قیام ہے، اور ہر قیام پر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ غفران ذنوب کے سلسلے۔ پھر ایک اور موقع، وہ موقع بڑا عظیم ہے، اس کا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو موقع غفران ذنوب کے لیے، اس کی شہادت قرآن و حدیث میں بڑے صریح الفاظ کے ساتھ ہے۔ ایک سحری کا وقت ہے، اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اہل ایمان تو وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور سحری کا وقت رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور خود کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، ہے کوئی مشکل کے لیے مجھ سے فریاد رسی کرنے والا، میں اس کی مشکلات سے اسے نکال دوں، اسے شفا دوں، اسے صحت دوں، اسے امن دوں، اسے سلامتی دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو سحری کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، تو سحری اس وقت کرنی چاہیے جب آخری وقت ہو۔ سنت بھی یہ سحری آخری وقت میں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت سو ہے، ساری رات جاگتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، 2 بجے 3 بجے کھانا کھایا اور سو گئے، سحری کے بابرکت وقت سے محروم، سحری کے کھانے سے محروم، نماز فجر سے محروم، اور پھر پورا دن پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک گزار لیا۔ افسوس ہے، سنت یہی ہے کہ سحری آخری وقت میں کریں، سحری کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے تھوڑا سا کھائیں لیکن جاگ کر ضرور کھائیں، کیونکہ یہ برکت والا کھانا نہ صرف برکت، یہود و نصارہ کے ساتھ مخالفت بھی ہے۔ ہمارا سحری کا معاملہ کھا پی کر ہے، وہ روزہ رکھتے تھے کھا پی کر نہیں، خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، تو ان کی مخالفت کا حکم بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ برکت والا وقت بھی ہے، اور استغفار والا وقت بھی ہے۔ اور ایک وقت افطاری کا ہے، اللہ رب العزت افطاری کے وقت، افطاری کے بعد یا افطاری سے پہلے، اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ان للہ اتقاء عند کل فطرہ، عند کل فطر، یا فی روایت عند کل لیلہ، ہر رات یا ہر افطاری کے وقت اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو افطاری کے دسترخوان پر خود بھی بیٹھیں، فیملی کو بٹھائیں، بیوی بچوں کو بٹھائیں، اور سارے کے سارے آخری 10 منٹ 5 منٹ خصوصی طور پر اللہ رب العزت سے مناجات کریں، مغفرت طلب کریں، اپنے حاجات پیش کریں، اپنی ضروریات پیش کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، جہنم سے آزادی کا وقت ہے، یہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخشش اللہ سے حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اگر کسی نے ان اوقات کی حفاظت کر لی، افطاری کا وقت مغفرت کے ساتھ، مغفرت کی دعا کے ساتھ، سحری کا وقت مغفرت کی دعا کے ساتھ، اور پھر روزہ رکھا، قیام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، یہ ایسے امور ہے جس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والا، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ جو بابرکت مہینہ غفران ذنوب والا ہے،
جب اس مہینے اس کو رخصت کرے گا تو یہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر چکا ہوگا، اور یہ مشن جس نے پورا کر لیا اس نے اس مہینے کا حق ادا کر دیا اور اللہ کے ہاں اجر پا چکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اسی چیز کو ٹارگٹ بنا کر اس مہینے میں اپنی عبادات کو بروئے کار لانا ہے، اپنے معاملات کو، روزے کے حقوق، اس کے آداب، قیام اللیل، نمازوں کا اہتمام اور دیگر جو عبادات ہیں بڑی جد و جہد کے ساتھ اس پر محنت اللہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، کیونکہ چند دن ہیں یہ گزر جائیں گے، محنت اور مشقت یہ بھول جائیں گے، لیکن یہ اجر و ثواب یہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔